یہ دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہ ہے. آدمی جتنا کچھ یہاں کرے گا اسی کے اعتبار سے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوگا. یہ نیکیاں قیامت کے میدان میں جب میدان محشر کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو وہاں یہ نیکیاں کام دیں گی. تب انسان افسوس کرے گا اور اپنے اللہ سے یہ فریاد کرے گا کہ اے اللہ، ہم نے دنیا میں بہت برائیاں کی، ہم نے دنیا میں بہت غلطیاں کی، ہم دنیا میں تیری نافرمانی کرتے گزار دیے. اب ہمیں ایک مرتبہ مہلت دے دیجئے، اب ہمیں ایک مرتبہ ایک چانس دے دیجئے. ہم دنیا میں جائیں گے اور پلک جھپکنے کے وقت بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے میرے بندے، جو چانس اور جو موقع اور لمحہ تجھے دیا جانا تھا وہ دیا جا چکا، اس لیے اب دوبارہ کوئی موقع اور لمحہ نہیں دیا جائے گا. جیسا تو نے عمل کیا ہے اسی کے اعتبار سے تیرے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. غرض کی قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مقدس کتاب ہے. اس قرآن کریم کے بے انتہا فضائل ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اگر ایک حرف پڑھو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، دوسرا حرف پڑھو گے تو اس پر بھی 10 نیکیاں ملیں گی. اللہ کے خزانے میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہی کی ملکیت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں. سب کچھ اسی کی قدرت کے اندر ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. ہم انسان کسی کو زیادہ دیتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ختم ہو جائے گا، لیکن وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ سب کو دینے والا ہے، بے انتہا لٹانے والا ہے، بس لینے والا چاہیے. دوستو، قرآن کریم کے بے انتہا فضائل ہیں. قرآن کریم یہ ایک لاریب کتاب ہے. اس کتاب کے آسمانی کتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ آسمانی کتابیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہمیں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوستو، قرآن کریم کے طریقے سے آپ کسی کتاب کو اور بار بار پڑھتے رہیے. قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کو آپ 2 مرتبہ پڑھیے، 4 مرتبہ پڑھیے، 6 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کی طبیعت بالکل اس سے اکتا جاتی ہے اور آپ اس کتاب کو کنارے لگا دیتے ہیں، طاق وغیرہ پر رکھ دیتے ہیں کہ ارے اس کتاب کو تو میں بہت پڑھ چکا. لیکن قرآن کریم کا یہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، قرآن کریم کو جتنا بار بار پڑھتے جائیں گے، قرآن کریم کی جتنا آپ تلاوت کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کی دلچسپی بڑھے گی، اتنا ہی قرآن کریم سے تعلق آپ کا بڑھے گا اور قرآن کے تعلق سے اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوگا. قرآن کریم دوستو یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ قرآن خود ناطق ہے. قرآن سے اگر پوچھو گے کہ اے قرآن تو کس پر نازل کیا گیا ہے تو قرآن خود جواب دے گا نزل علی محمد کہ میں محمد پر نازل کیا گیا. اگر اس قرآن سے پوچھو گے کہ تجھے کس نے اتارا ہے، تجھے کون لے کر کے آیا ہے، تو قرآن خود کہے گا نزل بہ الروح الامین کہ اس کو روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں. قرآن سے پوچھو گے کہ تیری حفاظت کی ذمہ داری کسی نے لی ہے یا نہیں لی ہے تو قرآن خود اعلان کرے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے یعنی اللہ ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. دوستو، قرآن کریم کے طریقے سے اور بھی بہت ساری آسمانی کتابیں، توریت، زبور، داؤد اور انجیل وغیرہ، یہ ساری آسمانی کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا. لیکن قرآن کریم کا یہ ایک بہت بڑا شاندار معجزہ اور بہت اعلیٰ معجزہ ہے کہ قرآن کریم 1400 سال گزر جانے کے باوجود اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں اللہ رب العزت کے دربار سے نازل ہوا. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، داؤد ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان سب کے اندر تحریف ہو چکی ہے، یعنی ان کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے گھٹا دیا ہے، بڑھا دیا ہے اور زیادتی کر دی ہے.
اسی پر ایک واقعہ یاد آیا، خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں علمی بحث و مباحثہ ہوا کرتے تھے۔ چونکہ مامون علمی آدمی تھا، اسے علمی مجلسوں سے بہت زیادہ دلچسپی تھی، علمی مجلسیں اسے بہت زیادہ پسند تھیں۔ چنانچہ اس نے ایک مرتبہ علمی مکالمہ کروایا اور علمی مجلس منعقد کرائی۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کیا۔ اس میں ایک یہودی عالم بھی تھا۔ اس یہودی عالم سے بہت دیر قرآن کے متعلق بحث و مباحثہ ہوتا رہا، لیکن وہ ہر طریقے سے قرآن کا انکار کرتا رہا کہ قرآن کو میں نہیں مانتا، قرآن یہ آسمانی کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن محمد کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ غرضے کی وہ انکار کرتا رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ اس کے بعد ایک سال گزارنے کے بعد پھر مامون کے دربار میں وہ پادری آیا، وہ یہودی عالم آیا، اور آنے کے بعد بادشاہ خلیفہ مامون کو اپنے اسلام کی خوشخبری سنائی۔ خلیفہ مامون نے کہا کہ ایک سال پہلے تمہاری یہ حالت نہیں تھی، ایک سال پہلے جب قرآن کے بارے میں تم سے مناظرہ ہوا تھا، قرآن کے بارے میں تم سے مباحثہ ہوا تھا تو تم قرآن کا انکار کر رہے تھے، لیکن آج کیا بات ہو گئی کہ تم نے قرآن کو مان لیا، قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جب پہلے سال یعنی گزشتہ سال جو پہلی سال علمی مناظرہ ہوا تھا، بحث مباحثہ ہوا تھا، تو میں نے یہاں سے جانے کے بعد تمام آسمانی کتابوں کی جانچ پرکھ شروع کی، تمام آسمانی کتابوں کی تحقیق شروع کی۔ گیا تو سب سے پہلے توریت کو لیا اور بتلایا کہ چونکہ میں کاتب ہوں، میں اچھے طریقے سے لکھنا جانتا ہوں، اس لیے میں نے یہ کیا کہ توریت کے کچھ نسخے اٹھائے اور توریت سے کچھ نسخے لکھنے کے بعد کچھ اپنے طرف سے بھی اس میں بڑھا دیا، اور بڑھانے کے بعد لے جا کر کے اس کو مارکیٹ میں بازار میں فروخت کیا۔ لوگوں نے بہت شوق سے اس کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ انجیل کے بارے میں نے کیا، انجیل کا نسخہ اٹھایا، انجیل کتاب کو اٹھایا، اس میں سے کچھ لکھا اور اس کے بعد 4-6 صفحے 10 صفحے اپنی طرف سے بڑھا دیا، اور بڑھانے کے بعد پھر اس کو بھی بازار لے گیا، لیکن اس کو بھی لوگوں نے بہت شوق سے قبول کر لیا، اس کو بھی لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور لوگ خوشی خوشی اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جب قرآن کریم کا معاملہ آیا تو قرآن کریم کے ساتھ بھی میں نے ایسا ہی کیا، یعنی جیسا توریت اور انجیل کے ساتھ کیا تھا ایسا ہی معاملہ میں نے قرآن کے ساتھ بھی کیا۔ ایک قرآن اٹھایا اور قرآن اٹھانے کے بعد اس میں قرآن کی کچھ آیتیں لکھی اور کچھ اپنی طرف سے بھی عربی کی عبارت لکھ دی، اور اس کے بعد اس کو مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کرنے لگا۔ ایک آدمی آیا، اس نے قرآن کی قیمت پوچھی، میں نے قیمت بتا دی، لیکن اس نے جب قرآن کے اندر کھولا تو اس میں جو زائد حصہ پایا تو قرآن کے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرا آدمی آیا تو قرآن کے اندر زیادتی اور بڑھانے کی وجہ سے اس نے بھی لینے سے انکار کر دیا، اور اسی طریقے سے تیسرا، چوتھا، پانچواں آدمی سب لوگ آتے گئے اور قرآن کے لینے سے انکار کر دیے۔ تب اس یہودی عالم نے کہا، اب جا کر کے حقیقت میرے سامنے واضح ہو گئی کہ توریت اور انجیل وغیرہ اگرچہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان کے اندر لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے، لوگوں نے اس میں اپنے اندر سے کمی زیادتی کر دی ہے، لیکن وہ قرآن جو کہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، وہ قرآن اسی شکل میں ابھی موجود ہے۔ اس لیے کہ میں نے بہت کوشش کی، اس کے اندر تغیر و تبدل کر کے، اس کے اندر تبدیلی کر کے میں نے لوگوں کو بیچنا چاہا، لیکن لوگوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ واقعی قرآن آسمانی کتاب ہے، اور خلیفہ مامون کے دربار میں کہا کہ میں نے اسی وجہ سے قرآن کو اپنے گلے سے لگایا اور قرآن پر میں ایمان لایا اور اسلام سے سرفراز ہو گیا۔ غرض کی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے۔ اگر کوئی بھی شخص قرآن میں غور و فکر کرے گا، قرآن میں تدبر کرے گا، تو اسی طریقے سے قرآن کی عظمت اور اس کی حقانیت اس کے دل میں ضرور اترے گی، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ کے کلام میں آدمی جستجو کرے گا، اس میں تدبر کرے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، اس کے معانی و مطالب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مناظرہ قرآن کے متعلق ہوا۔
ایک عیسائی آدمی دلی کے اندر آیا اور کہا کہ میں بائبل اور انجیل وغیرہ لے کر کے آیا ہوں، میں اس کو آگ جلا رہا ہوں اور اس آگ میں ڈال دیا جائے اور تم لوگ بھی اپنی قرآن کو ڈال دو۔ اگر جس کی کتاب سچی ہوگی وہ کتاب نہیں جلے گی اور جس کی کتاب جھوٹی ہو جائے گی وہ کتاب جل جائے گی۔ اس مناظرے میں ایک مسلمان آدمی تھا، وہ بہت پریشان ہوا کہ آج تو قرآن جل جائے گا اور اسی طریقے سے اسلام کی ناک کٹ جائے گی۔ آ کر کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ بتلایا کہ ایک عیسائی عالم موجود ہے اور اس طریقے سے لوگوں کی بھیڑ جمع ہوئی ہے، لوگ اکٹھے ہیں اور اس طریقے کا چیلنج کر رہا ہے قرآن کے متعلق کہ تم لوگ بھی اپنا قرآن اس دہتی ہوئی آگ میں، شعلے والی آگ میں ڈال دو اور ہم اپنا انجیل اس میں ڈالتے ہیں۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، ایک کام یہ کرو کہ قرآن کے بجائے چلو خود ہم اور تم آگ میں اپنے آپ کو ڈال دیں، اور یہ شرط لگائی کہ تم اپنا انجیل سینے سے لگا کر کے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دو اور میں اپنا قرآن سینے سے لگا کر کے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دوں۔ اگر میں جل جاؤں گا تو میرا قرآن جھوٹا ہوگا، اگر میں بچ گیا تو میرا قرآن سچا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا انجیل جل گیا تو آپ کی انجیل جھوٹی، اور اگر اسی طریقے سے آپ کا قرآن جل گیا، اسی طریقے سے اگر آپ کا انجیل جل گیا تو آپ کا انجیل جھوٹا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ غرضے کی مناظرہ ہوتا رہا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں یہ شرط منظور نہیں کروں گا اور کہا کہ میں نے ہار مان لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انجیل وغیرہ پر اور بائبل جو اور چند کتابیں لے کر کے آیا تھا ان سب پر میں نے کیمیکل اور اسی طریقے سے مسالہ وغیرہ لگا دیا تھا کہ جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کیمیکل اور مسالے کی وجہ سے یہ آگ میں نہیں جلے گا، اور اس کے مقابل جب قرآن کو ڈالا جائے گا تو قرآن آگ میں جل جائے گا اور اس طریقے سے ہمیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں فوراً یہ بات ڈالی اور یہ ایک طریقہ بتلایا کہ قرآن کے ڈالنے اور انجیل کے ڈالنے کے بجائے خود اپنے اور اس عیسائی کے آگ میں پہنچنے کی شرط لگائیے، وہ آدمی لاجواب ہو جائے گا۔ غرضے کی قرآن کریم ایک بہت بڑا سمندر ہے، قرآن کریم میں بے شمار مسائل موجود ہیں۔ قرآن کریم میں جتنا آدمی غوطہ لگائے گا، قرآن کریم کو آدمی جتنا اپنی زندگیوں میں داخل کرے گا اتنا ہی وہ انسان سرخرو ہوگا اور کامیاب و کامران ہوتا چلا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں بہت زیادہ غور و فکر کیا، بہت زیادہ تدبر کیا، اس سے بہت زیادہ مسائل نکالے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید سے صرف 90,000 مسائل نکالے۔ 90,000 مسائل نکال کر امت پر بہت بڑا احسان کیا، ورنہ آج کے انسان کے بس کا یہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب قرآن کے بارے میں پوچھا گیا کہ قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو امام غزالی نے جو جواب دیا اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن تو بہت آسان ہے، یہ قرآن بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 8 سال 10 سال کے بچے کے سینے میں بھی اتر جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنا مشکل بھی ہے کہ لوگ آج سے 1400 سال پہلے تک اس میں غوطہ لگاتے رہے، اس سے مسائل نکالتے رہے، لیکن اس کے معنی ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی قرآن ہی سے مسئلے مسائل نکال کر کے 4 جلدیں مکمل کی، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کوئی شخص اس کو سمجھ کر پڑھے تب ثواب ملے گا، یا اگر بلا سوچے سمجھے بھی پڑھ لے تب بھی ثواب۔ چونکہ بعض لوگوں کو یہ اعتراض رہتا ہے کہ قرآن کریم کو اگر طوطے کی طریقے سے رٹ لیا جائے اور صرف رٹ کر پڑھ لیا جائے تو اس کی وجہ سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بڑی بیجا بات ہے، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ملتا، بلکہ قرآن کریم اگر دیکھ کر پڑھا جائے یا اسی طریقے سے زبانی پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے یا بلا سمجھ کر پڑھا
ہر طریقے سے اللہ کی طرف سے جو انعامات کا وعدہ ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب قرآن کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں،